بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی پیارے بچے خیریت سے ہوں گے اور شوق سے ہماری کہانیاں سن رہے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ایران اور عراق کے بارڈر پر ایک جگہ ہے جسے نہروان کہتے ہیں۔ نہروان میں حضرت علی علیہ السلام کے ایک ساتھی رہتے تھے جن کا نام میثم تھا۔ امام علی علیہ السلام نے جناب میثم کو ان کے مالک سے خرید کر آزاد کرا دیا تھا۔ امام علی علیہ السلام کے اس کام سے امپریس ہو کر میثم نے اسلام قبول کر لیا۔ جناب میثم نے حضرت علی علیہ السلام سے دین کا علم حاصل کیا تھا اور جو سیکھا تھا اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے ان کے اندر علم حاصل کرنے اور کچھ سیکھنے کی خاص لگن دیکھی تو انہیں بہت کچھ سکھایا۔ جناب میثم ان لوگوں میں سے تھے جو مولا علی علیہ السلام سے خاص باتیں سیکھتے تھے یا جن سے مولا علی علیہ السلام راز کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ جناب میثم لوگوں سے بہت اچھی طرح ملتے تھے۔ اگر کوئی مشکل میں ہوتا تو اس کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کی اخلاق کی وجہ سے سب ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جناب میثم کی کھجوروں کی ایک دکان تھی۔ آپ روزانہ تازہ کھجور لاتے اور انہیں بیچتے تھے، اسی لیے لوگ آپ کو میثم تمار کہتے تھے۔ جناب میثم کو اپنی عبادت اور حلال رزق کی بہت فکر رہتی تھی۔ جناب میثم کی بات بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ایک مومن انسان کو اس طرح زندگی گزارنا چاہیے کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے محنت کر کے روزی کماتے تھے۔ امام علی علیہ السلام اکثر جناب میثم کی دکان پر آتے، ان کے پاس بیٹھتے اور سماج کے ایشوز پر بات کرتے تھے اور بہت سی باتیں بھی جناب میثم کو سکھاتے تھے۔ جناب میثم رسول خدا اور اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ بھی جناب میثم کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ جناب میثم ایک مومن اور بھروسے والے شخص تھے۔ جناب میثم تمار کے اندر اسلام کی خدمت کرنے اور اسلام کے لیے شہید ہونے کا بہت جذبہ تھا۔ ایک دن امام علی علیہ السلام نے جناب میثم تمار سے کہا، میثم یہاں کے لوگ تمہیں بہت ستائیں گے اور تمہیں دین سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جناب میثم نے کہا، میں رسول اور اہل بیت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ امام علی علیہ السلام نے پھر سے کہا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ جناب میثم نے کہا، میں نے اسلام کے لیے بہت سی سختیاں برداشت کی ہیں، میں اس راہ میں شہید ہونے سے بھی نہیں ڈرتا بلکہ شہادت تو میری آرزو ہے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے ساتھیوں کے لیے حالات بہت سخت ہو گئے تھے۔ شام کے حاکم نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بات کرے گا اور ان کی فضیلت بیان کرے گا ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ بہت سے مسلمان حکومت کے ڈر سے خاموش ہو گئے، لیکن جناب میثم ایک بہادر انسان تھے، اس لیے آپ کسی کے ڈر سے خاموش نہیں ہوئے۔ انہیں جب بھی موقع ملتا وہ لوگوں کے درمیان امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کے دشمنوں کو جناب میثم سے سخت غصہ تھا۔ ایک دن کوفہ کا گورنر ابن زیاد اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر میں آیا۔ اس کا جھنڈا کھجور کے درخت کی ٹہنیوں میں الجھ کر پھٹ گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ درخت کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا۔ ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ جناب میثم طیار امام علی علیہ السلام کے ساتھی ہیں اور ان کی فضیلت لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ میثم کو دربار لایا جائے۔ ابن زیاد نے جناب میثم کو دیکھتے ہی چلا کر کہا، بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ جناب میثم نے جواب دیا، میرا خدا وہی ہے جو ظالموں کو جلدی ہی مزہ چکھائے گا اور تو بھی ان میں سے ایک ہے۔ ابن زیاد کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ اسی وقت علی اور ان کی اولاد کی برائی کرو ورنہ میں تمہیں ابھی قتل کر دوں گا۔ جناب میثم نے مسکرا کر کہا، میرے مولا نے مجھے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ میں اس راہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ میں کہاں قتل کیا جاؤں گا۔ یہ سن کر ابن زیاد کو اور بھی غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ ابھی فوراً میثم کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ جناب میثم کو سولی پر لٹکا دیا گیا، لیکن آپ قتل ہونے سے پہلے بھی امام علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے رہے۔ جب سپاہی میثم کو سولی کی طرف لے کر جا رہے تھے تو میثم چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ لوگوں آؤ اور مجھ سے علی کے فضائل سنو۔ لوگ جناب میثم کی طرف جمع ہو گئے۔ جناب میثم نے امام علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنا شروع کی۔ ابن زیاد کے حکم سے جناب میثم کی زبان کاٹ دی گئی اور اس طرح امام علی علیہ السلام کی بات بھی سچ ثابت ہو گئی۔ جب آپ نے ایک بار جناب میثم کو بتایا تھا کہ انہیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور زبان بھی کاٹ دی جائے گی